بیوی تو ہر بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، شوہر سے نہیں ڈرتی، چھپکلی سے ضرور ڈرتی ہے. اب میں نے کہا میں نے دیکھا وہ چھپکلی، میں کہا یار یہ چھپکلی بیوی تو تنگ کرے گی، تم پہلے اس کو مارو، بعد میں ہم کراچی ٹھیک کریں گے. اب یہ ڈیفینس کا بڑا مسل بنائے ہوئے یوں کر رہا تھا. میں کہا چھپکلی. اب اس نے نا دور سے چپل اٹھائی، اب یہ چھپکلی کم از کم یہاں سے وہاں تھی، وہ اتنی دور. اب یہ چپل اٹھا کے جا رہا تھا، میں نے نیچے گیا، کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا اتنی دور چھپکلی سے ڈر رہا ہے، بات شیروں پہ مار نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے مزاج میں آ گیا نا. ایک آدمی نے کہا بیگم یہ محلے میں شیر آ گیا گاؤں میں، اس کی ایسی کی تیسی اس کو آج رات کو مارنا ہے. بیگم نے کہا صبح سے تو بکواس کر رہا ہے، شیر مارنا جاتا کیوں نہیں مارنے؟ کہا باہر کتیا سو رہی ہے، جیسے ہی بھاگے گی شیر مار کے. تو ڈینگیاں مارنے کا ہمیں ذرا بہت زیادہ شوق ہے، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. تو ہم اب خیر وہاں پہنچے. ان کا اچھا شام تو کچھ میں کہا اور احتیاط، کہا 2 ریچھ ہیں، اکیلے باہر نہیں نکلنا، ریچھ ہیں 2. اب یہ 15 دن میں مجھے وہ اللہ یاد آیا، زندگی میں کہیں یاد نہیں آیا. آپ سے گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، حج کے بعد سے نیت کریں، ہم اس آرام کے فطرت فیض سے نکلنا ہے نا. جو آدمی دین کی مشقت نہیں اٹھاتا، میں آپ سے کنفرم بات کر رہا ہوں اللہ اس کو دنیا کی مشقت میں پھنساتا ہے. جو آدمی دین کی اختیاری مشقت کرے گا، رات کو تہجد میں اٹھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی رات اس کی خراب نہیں کرے گا. بچہ بیمار، رات کو ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہیں، رات کو چور ڈاکو آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو آدمی خود مشقت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مشقت سے بچائے گا. میں آپ کو گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. اس لیے اپنی، کیونکہ یہ جو ہے نا دین فطرت ہے. ابھی ہمیں کیوں مزہ نہیں آ رہا، اس کی ایک وجہ ہے. گاؤں میں نا اگر سانپ کاٹ لے تو طبیب کیا کرتے ہیں، طبیب اس کو کڑوی چیز کھلاتے ہیں کہ اگر یہ کڑوی چیز، یہ نیم کا پتہ اس کو دو، اگر نیم کا پتہ کڑوا لگ رہا ہے تو سانپ زہریلا نہیں تھی، اگر نیم کا پتہ میٹھا لگ رہا تو. ورلڈ کپ کھیل کے آیا، میری شادی تھی، ورلڈ کپ ہم ہار گئے تھے 96 کا کوارٹر فائنل. تو میرا 1 مہینے بعد شادی تھی اور مجھے ڈر تھا شاید ہارنے کے بعد بیوی بچے، وہ ماں باپ ساس سسر بیوی لڑکی دیں یا نہیں دیں. نکاح ہو گیا تھا، کنفرم پروگرام تھا. خیر میری جس دن میں بیوی کو لے کے لاہور پہنچا ولیمے کے اگلے دن میں نے بیوی سے کہا تمہیں خبر دینی ہے، میری صبح فلائٹ ہے سنگاپور کی. کہیں آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ مجھے وہاں سے گھر چھڑوا کے لے کے آئے، میرا لاہور میں کوئی جانا، آپ مجھے. میں کہا بھائی بیویاں الاؤ نہیں ہے پاکستان ٹیم میں، آپ تو یہاں رہنا 20 دن کا سفر. انہوں نے کہا نہیں، رونا شروع ہو گئے. میں نے ساس سسر کو کہا کیا لڑکی بھیجی ہے، مجھے 50 لاکھ کا نقصان. بیوی کو فون دو اس کو فون، تمہاری ایسی کی خبردار، تو تم 50 لاکھ کا نقصان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیوی بھی ڈر گئی، ساس سسر نے بٹھا. اگر میں کہتا حضرت ساس سسر میں چلے پہ جا رہا ہوں اللہ کے دین کا کام کروں گا، تمہاری ایسی کی تیسی آتے ہیں ہمارا چلہ نکالتے ہیں تمہارا. میرے پیارو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں دنیا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آج کچھ کرنے کو تیار نہیں. میں جیل میں گیا فیصلہ آباد، 2000 آدمی جیل میں، سزائے موت والے. میں نے 1-1.5 گھنٹے بیان کیا. میں کہا کون کون سال کے لیے نقد تیار؟ سب کھڑے ہوئے، یہاں سے تو نکلواؤ، بعد میں دیکھیں گے. گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. ایک صحابی حضرت حنظلہ، پہلی رات کی بیوی، اور ایک دم اعلان ہوا ہے کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرے، اور پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کے گئے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی، شہید ہو گئے. اور ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے، بیوی کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، 3 دن لگانے کو تیار نہیں ہے. بیوی گھرتی ہے وہیں ٹھوس ہو جاتا ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. قرآن میں آپ نے یہ جو بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سے سن 644 ہجری میں جب عباسی سلطنت تباہ ہوئی ہے، تاتاری آئے، آپ کو پتہ اس پہ ایک کیا کام ہوا تھا؟ یہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے. اس وقت کعبے میں ایسی طوفان اور آندھی آئی تھی کہ کعبے کا پردہ پھٹ گیا اور کعبہ ننگا ہو گیا تھا. یہ ابھی جو ہمارے حج کا 1 دن پہلے، عرفہ سے پہلے، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ روایت لکھی ہے 644 ہجری میں. یہ دوبارہ انہوں نے کھولا تھا، پردہ پھٹا اور کعبہ آندھی طوفان سے کعبے کا کپڑا اڑ گیا. یہ ایک خطرناک علامت ہے. عباسی سلطنت ہٹی اور تاتاریوں نے آ کے مسلمانوں کو مارا پیٹا تھا. میرے پیارو حالات آگے بہت خراب آنے والے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ دیکھو آسان. یہ کیا خوبصورت اللہ کا دین ہے. اور میں نے ان آنکھوں سے چیزیں، جب جنید جمشید اور ہم مظفر آباد گئے، کشمیر گئے، زلزلے کے، ہم جماعت میں تھے، جب ہم زلزلے کے بیلٹ میں گئے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالا کوٹ پہنچے ہم، پہلی انٹری تھی جنید جمشید کے پلازے کی. جنید جمشید کی پلازے میں جنید جمشید، سہیل اور میں، ہم دوست ہیں پرانے، سہیل سے کراچی میں، لیکن ہمارا دین اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا.
جنید صفات بہت تھی، غیبت نہیں کرتا تھا، علماء سے محبت، سخاوت، بہت زبردست، تہجد، لیکن پھر بھی تبلیغ ہماری ایک نمبر نہیں تھی، میری بھی نہیں ہے، لیکن ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کی آپ کو برکت بتا رہا ہوں، تبلیغ کا کام کتنا اونچا ہے، ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ تبلیغ یہ دعوت کا کام۔ جنید جمشید کا پورا پلازا، ہم نے پورا پلازا کریک گر گیا، جنید جمشید کی ایک کونے کی دکان اللہ نے باقی رکھی، ایک اس کی الماری کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، اتنے بڑے زلزلے، یہ میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی ہم وہاں تھے نیوزی لینڈ میں، سہیل خان وہاں جو طارق روڈ میں جنید جمشید کی 3-4 شاپس کے آس پاس آگ لگ گئی، جنید کی دکان تھی، انہوں نے کہا کہ سہیل بھائی آگ ایسی ہے آپ کی دکان گئی، اور سہیل جو ہے جماعت میں فون آیا 1.5 گھنٹے بعد کہ سہیل بھائی آپ کی دکان پہ آ کے اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔ یہ آج نہیں ہوا، ایک صحابی کے پاس ایک صحابی آئے کہ جا ابو دردہ تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، ابو دردہ ہی تھے، تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، جا آگ بجھا۔ کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، کہا آگ لگ رہی ہے، کہا نہیں، 3 دفعہ کہا، چوتھی دفعہ کہا ابو دردہ تیرے گھر پہ آگ آ کے رک گئی، کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، جو آدمی صبح گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچے۔ ہم نے وہ دعا سیکھی، کتنی زبردست دعا ہے حضرت، اللہ کے فضل سے ہم دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں۔ میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، بیوی سے پوچھ لیں، بہت ڈرپوک، ذرا سی آنکھ دکھاتی ہے جان نکل جاتی، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ میں لیاری گاؤں، جب لیاری کوئی پولیس میں نہیں جاتی تھی، میں امریکہ کی فوج کو دعوت دے کے آیا، میں ایسا ہوں، امریکہ کی پولیس سامنے بیٹھی، نیچے 25 NYPD کے بڑے پولیس آفیسر، یہ دعوت کی برکت ہے۔ ربی بن عامر دائی تھے، دائی، آپ دائی بن کے تو دیکھو، دیکھو میرے پیارو، گولی ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں 1000 ایک چوہا بھی نہیں مرے گا۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سب سے زیادہ تگڑے لگ رہے، میں تو کمزور ہوں۔ میں افریقہ کے جنگل میں گیا، جنگل میں 5 ببر شیر، 5 ببر شیر تگڑے زبردست، 5 اکٹھے بیٹھے، میں نے ان سے 20 منٹ بات کی ہے۔ آپ کر سکتے ہو کوئی 20 منٹ؟ اور ڈرایا، میں کہا ماروں گا تمہیں، انسان بنو، یہ بنو، اور شیر یوں سن رہے مجھے 20 منٹ بعد۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ شیر پنجرے میں بند تھے، اگر شیر کھلے ہوتے شیر کا پوتے سے بھی بات نہیں کر سکتا۔ شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے، چڑیا گھر میں نہیں ہے۔ گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے، سم آپ کے پاس موبائل کی بھی ہے، زین کی بھی ہے، اور HTC بھی، لیکن موبائل میں نہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ ہماری جو کام ہے دعوت، یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، تو آج ہماری طاقت گھر میں نہیں چلتی۔ ربی بن عامر ایک تلوار، ننگی تلوار، کپڑا بھی ایسے لپیٹا ہوا، بالکل خستہ تلوار، ایک خچر، اور لے کے کس کے دربار میں؟ رستم، جو 70% دنیا کا کنگ ہے، اس کنگڈم ہے، اور فوج کھڑی اس کی تلواریں لے کے۔ ربی بن عامر اکیلے جا رہے ہیں، اور جا کے ایسے گئے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آئینیا میں بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں رائبن نے بھیجا تو فلاں، میں اللہ نے بھیجا ہے، رائبن تو ایک ذریعہ ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کے ایک خالق کی غلامی میں ڈالنے آئے، تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکال کے دنیا کی اور آخرت کی وسعت میں ڈالنے آئے، تمہیں یہ مختلف قسم کے ادیان جو ہیں، یہ جو شرک ہیں، اس سے نکال کے اسلام کے عدل میں ڈالنے ہیں۔ اکیلے دعوت دے، میں حیران، آپ دائی بنو تو دیکھو آپ کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے، واللہ بن کے تو دیکھو۔ پھر ہم بالاکوٹ پہنچے، ایک پلازا پٹھان کا، ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے، لوگ موویاں بنا رہے ہیں، اس پٹھان کو میں جانتا ہوں، ایک اینٹ اس کی نہیں ہلی میرے پیارو، اتنے بڑے زلزلے میں اللہ ان آنکھوں سے دکھایا ہے۔ اور ہمارا مرکز کچا، میں نے جنید نے وہاں ظہر پڑھی، ہمارا مرکز ساری 5 مساجد شہید، زمین میں گھسی ہوئی مساجد، سارے گھر نیچے، ایک پلازا بچا ہے، اس پلازے میں نہ کوئی نائی کی دکان، نہ کوئی شیو، نہ کوئی بینک، نہ کوئی فلم، نہ کوئی آڈیو، اور ہر اذان پہ پلازا پورا بند ہوتا تھا۔ اللہ نے دین پہ چلنے سے پورا پلازا اس کا بچا کے دکھایا، ان آنکھوں سے دیکھ کیا ہے۔ باغ گئے، پورا باغ ملیا میٹ، 5-4 گھر کچے کھڑے، میں گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچے گھر، جب کھٹکھٹایا باہر نکلوں گا، کون؟ ہم نے جنید سعید، کہ کیا؟ میں کہا آپ کے گھر نہیں گرے؟ کہا بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، باہر نکلا پورا باغ غائب۔ میں کہا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کچھ ہوتے، تھوڑے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر سے ہمارے ہاں ایک نوجوان سال پیدل اللہ کے راستے میں جماعت میں چل رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، حدیث کی دعا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے۔ سفر کی دعا کیا ہے؟ کس کو یاد ہے سفر کی دعا؟ غلط دعا یاد کی ہے، سواری کی دعا ہے۔
پاک ہے وہ ذات سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جو سواری مسخر. سفر کی دعا یاد کر لو آپ. تو میں کہتا ہوں جب سفر کرو گے آپ، میں ایک مولوی کے ساتھ گیا، مولوی عادل، میں نے اس کے اندر دیکھا ایک خوبی، ہر دعا میں یہ سفر کی دعا ضرور کرتا تھا. سفر کی دعا پتہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم سفر مانگ رہے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من عمل ما ترضی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں ھذا البر، نیکی کا، تقوی کا، اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے. اور ایک کیا دعا ہے؟ اللہ ہمارے سفر یوں ہوتے ہیں، اللہ کے دعا ہے اللہ محون علینا فی سفرنا ھذا وقت عنا بعدا. اے اللہ ہمارے سفر جلدی طے کرا دے اور اس کو شارٹ کر دے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحل. اے اللہ سفر میں میرا دوست ساتھی بن جا، اور میں گھر میں نہیں ہوں، اے اللہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو میری جگہ میرے گھر میں خلیفہ بن جائے. اللہ سے کہہ رہے ہیں جس کے گھر میں اللہ خلیفہ کو، اس میں کچھ پنگا ہو سکتا ہے؟ وہ 5 گھر سال لگا رہے تھے ایک نوجوان، اللہ ان کے گھر میں خلیفہ. کچا گھر نہیں گرا حضرت. مظفر آباد پہنچے، پریزیڈنٹ ہاؤس زمین میں، آنکھوں سے دیکھا، سارے کالج 5 اسٹار ہوٹل اندر گاڑیوں سمیت، اور ہمارا مرکز کچا بغیر پلاسٹر کے. ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے. یہ ہمیں افلا تعقلون، عقل نہیں ہے. لیکن یہ مدد صرف داعی کے ساتھ ہے، یاد رکھنا. قرآن کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. سلام کر رہے ہیں اللہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن مجرموں کو نیکوں کو الگ کریں گے. لیکن دنیا میں نیک لوگ بھی جائیں گے عذاب میں، ہم نے دیکھا ہے. سونامی آئے گا سب جائیں گے، لیکن دنیا میں صرف ایک طبقہ بچے گا. سورہ ہود ہے، مولوی صاحب سے آیت نکال لینا، آخری رکوع میں ہے وہ آیت، آخری رکوع سے یا پہلے، کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم میں سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکتے تھے؟ پس ہم نے وہ چند تھے ان کو الگ کیا، باقی ساروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکے گا اللہ ہر عذاب سے اس کو بچائیں گے، دنیا میں بھی. اور یہ آج اللہ کے فضل سے جماعتوں کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم جب جنید جب ہمارے پاس آیا تھا، آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا، 8.9 تھا. ہم اس زلزلے میں، اور وہ دیر سے اس کا بیس تھا. دیر، میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ہمارے کچھ دوست تھے اللہ والے، وہ رکوع میں رہے، 1-1.25 منٹ کا زلزلہ تھا، وہ نماز میں رہے. میں تو نماز ختم کر دی، دسترخوان پہ تھا، دسترخوان پہ بیٹھے، کیا زمین ہلی ہے. اور ہم باہر نکلے اور سولے آسمان میں ہم نے پہاڑ ہلتے دیکھے، ہم نے بلڈنگیں، اور زمین سے جہنم، زمین 7 زمین کے نیچے. ہم نے ان کانوں سے جہنمیوں کی چیخیں سنی ہیں. 1 ہفتے اس کے آفٹر افیکٹس آتے رہے، رات کو چیخیں آتی تھی زمین سے. میرے پیاروں آگے حالات اچھے نہیں ہیں. بچنے کی صرف ایک ترکیب ہے، اس دعوت کے کام سے جڑو، اور کوئی ایک عالم جو اللہ والا اس کے ساتھ جڑو. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں 2 کام کر لو، دعوت کے کام، ماحول، کیونکہ دعوت کا کام ایک ماحول بنا رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے یہاں سے نیت کر کے جاؤ. دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اپنا تعارف کر رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ. اللہ کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں. تمام نبی داعی، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ کے نبی داعی تھے. اور یہ امت کیا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے نبی اس امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کا راستہ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اللہ بصیرت، پوری بصیرت سے بلائیں. انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا کام، یہ دعوت، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی کام دعوت ہے. میرے پیارو دعوت کا کام روزانہ کریں. آپ دیکھیں آپ کی ساری ترتیب آپ کی زندگی کی اللہ آپ کو وہ دنیا دے گا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگی. تو کون کون نیت کرتا ہے یہاں سے داعی بن کے جائیں گے انشاءاللہ؟ آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے یہاں نا انشاءاللہ تعالی بہت غلط استعمال ہوا. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، ایک ہوتا ہے انشاءاللہ ٹالا. ہم نے ٹالا، انشاءاللہ ٹالا، اگلے سال انشاءاللہ ٹالا. ہے نا، ایک صحابی شراب بیچتے تھے، مدینہ داخل ہو رہے تھے شراب لے کے. ایک صحابی، شراب کی تیسری وحی آئی. شراب کو اللہ نے 3 حصوں میں، آیتوں میں حرام کیا. جب تیسری حرام آ گئی، اب ملاقات ہوئی. شراب بڑی لے کے جا رہے ہیں اندر مدینہ میں، شراب کا کاروبار تھا. دونوں کی سلام دعا ہوئی، کبھی شراب آج حرام ہو گیا، اچھا آیت سنائی شراب حرام. انہوں نے یہ نہیں کہا اگر میں ہوتا وہاں تمہیں کیا انشاءاللہ آج بھیج دوں، کل سے انشاءاللہ شروع کر دوں. انہوں نے ساری خنجر لگا کے شراب ضائع کر دی کہ اللہ کا حکم آ گیا ختم. بس یہ ہے ایمان کہ
کہ مجھے پتہ چل گیا بھائی ختم, بعد میں تحقیق کروں گا, اللہ نے کہہ دیا بس. ان کا مقصد دین تھا. دنیا دیکھو میرے پیارو, آپ گائے خریدنے کیوں جاتے ہیں؟ دودھ کے لیے, گوبر کے لیے؟ کوئی ایسا بیوقوف ہے کہ جو عید پہ گائے, حضرت گوبر کتنا دیتی؟ نہیں گوبر تو کم, نہیں میں نہیں لوں. بھائی دودھ کے لیے لیتے ہیں. دودھ دین ہے, گوبر دنیا ہے. گوبر ساتھ آئے گا دودھ کا. آپ دین پہ چلیں, اللہ کی قسم اللہ دنیا آپ کی پہلے بنائے گا. کوئٹہ کی برف کراچی کو ٹھنڈا کرتی ہے, مری کی برف لاہور کو ٹھنڈا کرتی ہے. جس کی وہاں جنت بنے گی, اللہ اس کی دنیا کو جنت کا ایپیٹائزر بنائیں گے. جو عزت جنت میں یہاں شروع ہو جائے گی, جو مزے جنت میں یہیں شروع, جو جنت میں سکون یہاں شروع, سب کچھ یہاں ملے گا. اور ایسا ایپیٹائزر ملے گا کہ جنت کا مین کورس کا شوق ہو جائے گا. میرے پیاروں باز, اپنے دین میں استقامت لے آئیں کہ انشاءاللہ میں دعوت بھی دوں گا. دعوت کون کون نیت کرتا آج ہی سے یہیں شروع ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, دعوت 3 چیزوں کو کہتے ہیں. لوگوں کو اللہ کا تعارف ہے, اللہ کون ہے, اور لوگوں کو نبیوں کا تعارف کرنا, اور آخرت یاد دلانا کہ بھئی ہم سب مرنے والے ہیں. 50,000 سال کا. میں مکہ مسجد حرام سے نکلا اور آ کے اپنے بچوں کے ساتھ آیا, ایک ملیشین آدمی ننگے پیر دوڑا ہوا آ رہا تھا. کیا ہوا؟ میں نے کہا پیر میرا جل رہا ہے, ہاٹ جل رہا ہے. میں کہا بیٹھو, کرسی بٹھایا. اس کے پیر کہاں پر تھا, یہ بوائلز آ گئے. میں نے کہا کیا؟ کہا یار میں تو 2 منٹ ننگے پیر. میں کہا اللہ کے بندے اللہ نے جلائے. کہا کیوں؟ میں کہا تو 48 ڈگری میں 2 منٹ ماربل فرش پہ نہ چل سکا, قیامت کا ایک دن تو ننگے پیر ننگے جسم کھڑا ہوگا, اس کی مدت 50,000 سال ہے. بتا کیسے کھڑا ہوگا؟ اور سورج 1.25 میل پہ ہوگا. میں نے آپ نے سب نے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے, اس کو اپنا غم فکر بناتا ہے, اللہ کا وعدہ اس کو دنیا کے ہر غم فکر سے پاک کر دیں گے. اپنا غم فکر کل نہ منائیں, قیامت کا دن منائیں. پاکستان, ہندوستان, بلوچستان, افغانستان, ازبکستان, ترکستان اور کون سے تان ہیں, سارے تانوں میں لگے قبرستان ہی بلا دیا ظالم. ایک قبرستان ٹھیک کریں, اللہ پاکستان ہندوستان کو جنت بنا دے گا انشاءاللہ. تو سارے نیت کرتے ہیں دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون روز دعوت دیں گے. گولی روز کھائیں گے تو شفا ملے گی. ایک گولی سے, ایک تو بندوق کی گولی ہے بس, جو کھائیں پھر ہمیشہ ختم. یہ جو دنیا کی گولیاں روزانہ, اور گولی کڑوی ہوتی ہے, یہ دعوت کڑوی گولی ہے. میرے والد صاحب آئے تو وہ 4 مہینے لگے, دعوت نہیں دیتے تھے. تو میں ابا جان سے کہا آپ میرے مسجد میں آئے, تو میں نے کہا اس کو دعوت دیں. آگے بیٹھے ڈیفینس میں, تو وہ جو ہے نا ابا جان, میں کہا دیں دعوت ہی, کیا آپ دعوت نہیں دیتے؟ بٹھا دیا آپ. میں کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. تو انہوں نے یوں دیکھا نا ابا کو. اب ابا ان کا خیریت سے. ان کا تو ڈاکٹر ہے؟ اب ابا میرے 70, اس کی عمر 40 سال. تو ڈاکٹر تو کر. ابا نے نہیں بھائی ویسے پوچھو. اگر نہیں بتا تو ڈاکٹر کیا کوئی مرض نظر آئے, کوئی عیب ہے؟ نہیں بھائی. کیا کروں گا, حرام کھاتا ہوں بینک کی نوٹ, کیا کر لے گا؟ ابا نے کہا نہیں دیتا. نہیں پھر کہا میں میرا نام نہیں لینا صحیح تھا, خود دعوت دیں, اپنا تعارف نہ کرے. 2 منٹ میں ابا خبردار آئندہ مجھے نہ کرے. دعوت انضمام الحق پہلی دفعہ میرے ساتھ گیا گشت میں لاہور میں. تو مجھے پتا تھا انضمام پیری فقیری کی لائیں گے نا, کہ میں یوں ہوں اور یوں ہوں نواب. میں کہا تیری پیری فقیری نکالتا ہوں, چل دعوت. اب جناب پہنچے, گھر کھٹکھٹایا. مجھے پتا تھا میرے محلے لاہور میں, اس نے کھٹکھٹایا. 5 فٹ کا آدمی ہو نا. اچھا وہ گھر میں اس کو ہر بار بیوی اڑاتی تھی, وہ آ کے باہر ہمیں اڑاتا تھا. یہ ایک وہ ہے جو گھر میں اڑتا ہے وہ باہر اڑاتا ہے, جو گھر میں ہے باہر وہ ڈرتا ہے بالکل جیسے. تو اب وہ دروازہ کھٹا, اس نے مجھے دیکھا, میں ہٹ گیا. میں کہا کون آیا, تبلیغ والے؟ ہاں. میں کہا باہر تو آئے حضرت, آج بزرگ کو لائے ہوں, حضرت پیر فقیری. کہا کون؟ میں کہا انضمام. تو تمہاری ایسی کی تیسی چرسی چواری تمہاری. اس نے جو انضمام کو 5 انضمام نے مکے بنائے. میں کہا نہیں مارنا نہیں, اس کی بات سن. مکے بنا لی, مارنے کا. اس نے 10 منٹ ذلیل کیا. ایسا اللہ نے ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 منٹ لگا دی. جنید جمشید اور میں آخری گشت ڈیفینس میں کیا. میں کہا جنید بھائی بہت بیان ہو گئے, ایک عمومی گشت کریں. کہا چلو یار. میں کہا تو بات کرے گا. میں نے تمہارے ایک پڑوس میں, تم نام نہیں لگا, پڑوس میں بڑا خطرناک چڈی میں نکلا ایسے نا. تو آیا نا, اس نے دیکھا ہی مجھے. تو میں نے کہا حضرت جنید جمشید, تمہاری سیدھی بہن کی گالی. جنید نے کہا ہے حضرت. میں کہا جنید بات کرو. کیا بات کروں یار اس سے, گالی. تو کہتا میں کافر سمجھتا ہوں. میں کہتا کافر تو نہیں, لیکن آپ نے لباس تو کفر والے تمہارا. اور ان کا بھائی کیا کر رہا ہے, وہ گالیاں دے رہا تو اس کو اور اریٹیٹ کر رہا ہے. میں کہا کھانا گالیاں تھوڑی, جو گالیاں اس نے جنید کو پنٹ جنید کی اندر. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ کی صفت, اذلۃ
علی المومنین عزت علی الکافرین، جو مسلمانوں سے ذلیل ہوگا، صحابہ کی صفت یہ مسلمانوں سے نیچے ہوتے تھے، اللہ ان کو آخرت میں عزت دیتا، کافر میں جو مسلمان کو ذلیل کرے گا، آج جو نظام چل رہا ہے نا، ہر بڑا مسلمان چھوٹے کو ذلیل، اللہ پوری دنیا کے لوگوں سے اس کو ذلیل کرائے گا۔ آخری بات کروں، آخری بات بس یاد رکھنا، اللہ نے ابھی بھی ہمارے مسئلے کچھ 2-4 آدمی آئے، 2-4 صرف، پورے کوشش کرتے ہیں نظام کو خراب کریں۔ تو صبح فجر میں بالکل گرا ہوا طواف زیارت، مجھے آگے کہ سعید بھائی ایک مسئلہ ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں فلاں یوں، میں کہ بات سنا، برا نہ، میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، میں کہ آپ کو بات سنا، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، جو دوسروں کو عیب دیکھے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک سارے عیب اس میں ڈال نہیں دوں گا، اس کو موت نہیں دوں گا۔ کتنی خطرناک بات ہے، اور میں اس سے گزر چکا ہوں۔ ہماری فیلڈ میں عیب دیکھنا ایک آرٹ ہے، لوگوں کا عیب دیکھو، فاسٹ بولر دیکھو کیا عیب ہے، بیٹسمین دیکھو چھپ کے کیا عیب ہے، کوئی کمر کھجا رہا ہے، کوئی برف لگا رہا ہے، اس کو یہیں بال کرنا۔ تو تبلیغ میں آ کے مجھے عیب نظر، میں جاگتا تھا، تبلیغ والے سوتے تھے بیان میں 9:45 آتا جماعت میں، تبلیغ والے 10:30، مجھے نظر آنے، اچھا چند مہینوں میں یہ عیب میرے اندر آنے لگے۔ تو میں نے کہا، مولوی فاروق صاحب نے ان سے کہا، مولانا میرے اندر یہ عیب ہے، مجھے تو نظر آ رہے ہیں، کہ بات سن، یہ تیرے لیے کہ تو اگر تجھے کسی مسلمان کے اندر کچرا نظر آ رہا ہے، سمجھ لے تو جانور ہے، اگر اس میں سے خیر نظر آ رہی ہے، سمجھ لے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا۔ ایمان کا کامل درجہ ہے، ایمان کا کامل درجہ، جس سے جنت فردوس ملے گی۔ پتہ ہے کیا ہے نشانی؟ اس کو دوسرے لوگوں میں عیب نظر آنا بند ہو جائے اور 24 گھنٹے اپنی عیب نظر آئے۔ یہ ایمان کا کامل درجہ ہے، ہر انسان کی اچھائی اور اپنی برائی نظر۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے عیب نکال کے ان کی ڈسکشن کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تک اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، کیوں تم اس کی پکڑ کرتے ہو؟ اور میں تمہیں بتاؤں، جو لوگوں کے عیب دیکھتا اور تذکرے کرتا ہے، اللہ اس کو 2 عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور اس کا غم لمبا ہوگا۔ آج کتنا غمگین ہے مسلمان، بیٹی کا مسئلہ، بیٹے کا مسئلہ، رشتہ نہیں آ رہا، جاب نہیں مل رہی، یہ ہو گیا، بیوی نے تنگ، اس کو اللہ عذاب میں دو، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور اس کا غم لمبا ہوگا۔ تو بھئی ہم یہاں سے نیت کر کے جائیں، اللہ آج کے بعد ہم کسی کا عیب نہیں دیکھیں گے۔ آدمی پہ فخر آتا ہے لوگوں کے عیب ڈسکشن کرنے سے۔ اور غنی بننا چاہتے ہو، نسخہ بتاؤں، غنی تھوڑے سے کام میں اللہ غنی بنا دے گا، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریفیں شروع کر دو۔ یار نواز شریف صاحب جو چھوڑو یار لاہور کی روڈیں، میں تو یہ کہتا ہوں یار لاہور کی روڈیں جو اس نے بنائی ہیں اور موٹر وے بنا دی یار زبردست، بس اس کا تعریف جو مرضی وہ ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق میں خیر رکھی ہے، خنزیر میں بھی خیر ہے، دنیا کا گند صاف کرتا ہے، سانپ میں خیر ہے، دنیا میں سے پوائزن لیتا اپنے اندر، ہر آدمی میں۔ عمران خان جو بھی ہے، عمران خان یار پیٹریٹ ہے یار، عمران خان لالچی نہیں ہے یار۔ میں خود 4 سال اس کے ساتھ کھیلا ہوں، میں نے عمران خان میں کسی قسم کی لالچ نہیں۔ سادے کپڑے، $10 کی ٹی شرٹ پہن کے پرائم منسٹر سے ملنا، سادہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، کوئی شکل، اس کی شکل میں ایروگنس نہیں ہے بالکل اس کے اندر۔ اب یہ تعریف ہم نہیں کر سکتے، کیا ضرورت ہے اس کے عیب نکالنے کی؟ ہر آدمی میں ہے۔ اب ہمارے وہ تھے الطاف حسین صاحب لندن میں، حاجی الوہاب صاحب نے کیا کہا، سعید انور تجھے پتہ ہے الطاف حسین کا دادا عالم اور نانا مؤذن تھا۔ اب یہ بات کریں، ضرورت کیا ہے؟ جہنم میں جائیں۔